علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور آپ اس ٹریننگ سیشن کا حصہ بنے ہیں جو کہ کنز الایمان بیکن اسکول نے آپ کے لیے آرگنائز کیا ہے۔ آج میں بات کرنا چاہوں گی اسپوکن انگلش پہ۔ میرا مقصد کوئی آپ کو 8 سے 10 منٹ میں انگلش سکھا دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہمارے پلانر میں موجود کچھ پوائنٹس ہیں ان کو کلیئر کرنا ہے۔ کنز الایمان بیکن اسکول نے آپ کے لیے ایک پلانر تیار کیا ہوا ہے جس میں اسپوکن انگلش کے لیے کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنی ڈیلی لائف میں یعنی ہم بچوں کو استعمال سکھائیں اس کا، تو میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے کنز الایمان بیکن اسکول کے ہر بچے کو اسپوکن انگلش پہ کمانڈ حاصل ہو سکتی ہے۔ کنز الایمان بیکن اسکول کے پلانر میں جو سینٹینس دیے گئے ہیں اس کو ڈیلی لائف میں اگر ٹیچر کنورسیشن میں استعمال کریں، جیسے اگر ٹیچر فار ایگزامپل اگر اپنی ڈیلی لائف میں بچے کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا سٹارٹ کریں، اگر ایک سینٹینس 1 کلاس کے بچے کو دیا جائے، پلیز پلیز، اگر بچے کو ریکویسٹ کرنی سکھائی جائے، جیسے بچہ شاؤٹ کر رہا ہوتا ہے کلاس میں، ہم اس کو منع کر سکتے ہیں ڈونٹ میک اے نوائز، لیکن ہماری ٹیچر اس کو چیخ کے کہتی ہیں شور نہ کرو، اب آواز نہ آئے آپ کی۔ اس طرح کے جملے بولنے سے بہتر ہے ہم اپنے پلانر کے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز کو یوز کریں۔ اس کے لیے ہم بچے کو اگر ہم اس کی پروناؤنسیشن سکھائیں پہلے، اگر ہم بچے کو اس کی ووکیبلری سکھائیں، تو میرا خیال ہے کہ بچہ وہ سینٹینس آرام سے بول سکتا ہے، بچہ ہیزیٹیشن نہیں فیل کرے گا۔ جیسے 1 کلاس کے بچے کو اس کے کیلیبر کے مطابق اس کا ساتھ سینٹینس بولنا چاہیے۔ بچے کو یہ سکھائیں سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو، اس کو یہ بھی سکھائیں ساتھ میں ہمیشہ کا کیا مطلب ہے، سچ کا کیا مطلب ہے، آلویز اسپیک ٹروتھ۔ ایک ہمارے بچے انگلش میں یہ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں کہ ٹیچر مے آئی گو ٹو ڈرنک واٹر، کیا میں پانی پینے چلا جاؤں؟ اور اگر اس کے پاس واٹر بوٹل پڑی ہوتی ہے تو بھی وہ ٹیچر کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے، اور ٹیچر اس کی غلطی درست نہیں کرتی۔ ٹیچر اس کو یہ نہیں کہتی کہ بیٹا یہاں پہ آپ صرف یہ بولیں گے مے آئی ڈرنک واٹر، کیا میں پانی پی لوں؟ لیکن ہماری ٹیچرز اس چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ وہ بچے کو اس کی اگر چھوٹی سی غلطی آج اگر درست کروائیں گی، کل کو وہ اس کے لیے بڑی کامیابی کریں گی۔ اپنی کلاسز میں اپنے لیے ایک گول بنائیں کہ یہاں پہ بچہ ایک ویک میں 5 سینٹینسز اگر ہم سے سیکھ کے جا رہے ہیں، تو کیا بچے نے وہ سیکھے ہیں یا حال ہی میں نے صرف وہ بورڈ پہ لکھ دیے ہیں؟ بورڈ پہ لکھ دینا، سائڈ پہ چھوٹے سے کارنر پہ کنورسیشن کا یہ سینٹینس ہے، آج کا یہ سینٹینس ہے، کیا ہم نے کبھی اس کی ڈرلنگ کروائی ہے اپنی کلاس میں؟ کیا ہم نے کبھی بچے کو اس کا مطلب سمجھایا ہے کلاس میں کہ بیٹا یہ آپ کے لیے یہ سینٹینس میں نے لکھا ہے، اس کا اردو میں پہلے یہ مطلب ہے، پھر اس کا انگلش میں یہ مطلب آپ نے کرنا ہے۔ لیکن ہم ایفرٹس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے سسٹم میں یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اس بچے کو نہ تو پروناؤنس کرنا سکھاتے ہیں، نہ اس کا مطلب سمجھاتے ہیں، اور نہ اس کی مائنڈ ریڈنگ لیتے ہیں کہ وہ بچہ اگر آپ اپنی کلاس میں 2 ورڈ یا 3 جملے استعمال کرتے ہیں ایک دن میں، اگر اس نے آپ سے وہ نہیں سیکھے تو آپ ایک کامیاب استاد نہیں ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ بچے کو ایک لیٹر اے سمجھا رہے ہیں تو اس بچے کے پاس اس کو سمجھانے سے پہلے آپ کے پاس کم از کم 20 سے 25 ورڈ کی اپنی ووکیبلری ہونی چاہیے۔ اپنے ورڈز میں جدت لائیں، اپنے پڑھانے میں جدت لائیں۔ اگر آپ اسپوکن انگلش کے ساتھ ساتھ فونکس پہ بچوں کو لے کے آئیں گی، اے اے، یہ میرے سامنے ایک چارٹ پیپر ہے، میرے سامنے ایک چارٹ پیپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں اے اے، بی بہ، سی کا، اگر آپ بچے کو صرف 3 لکھے ہوئے لفظ ہی پڑھائیں گی تو یہ بات یاد رکھیے گا بچے کو صرف 3 لفظ ہی آئیں گے۔ اگر آپ اے سے ایرو، ایپل، ایپریکاٹ، ایکس، ایروپلین، کچھ
कुछ भी आप बच्चे के, अगर आपके पास 20 वर्ड्स की वोकैबुलरी होगी तो बच्चा अपने सराउंडिंग में ये देख लेगा कि ये मेरे पास अगर 20 बार टीचर कह रही है तो क्या टीचर के पास, मैं अपनी क्लास में देखूं मेरे पास 20 से बल्ब भी है, मेरे पास 20 से बोर्ड भी है, 20 बहलूर भी है। अगर हम लोग बच्चे से पहले अपना लेक्चर प्रिपेयर करेंगे तो तभी हम बच्चे को वोकैबुलरी दे सकते हैं। जिस टीचर के पास खुद सिर्फ 3 लफ्ज होंगे वो बच्चे की वोकैबुलरी क्या इंप्रूव कर सकेगी। फोनिक्स पे टीचर को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को जो हम लोग ग्रामर स्किल्स सिखाते हैं, ग्रामर स्किल्स का कंसेप्ट बच्चे को दें। ग्रामर स्किल्स में बच्चे को सिर्फ ग्रामर के टेंसेस करवाना काम नहीं है, बच्चे को सब्जेक्ट का बताएं, ऑब्जेक्ट का बताएं, बच्चे फॉर्म कौन सी यूज कर रहे हैं वो बताएं। हमारे बच्चे के पास ना वोकैबुलरी होती है, ना हमारी टीचर उस पर एफर्ट्स करती है। अगर बच्चे को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं आप क्लियर करेंगे, बच्चा सेंटेंस मेकिंग सीखेगा कैसे। टेंसेस बनाना, टेंसेस कोई अंग्रेजों की माएँ उनको छोटे होते पैदा होते साथ ही उनको सेंटेंसेस नहीं सिखाने लग जाती कि आओ बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाती हूँ, पास्ट इंडेफिनिट करवाती हूँ। बच्चा सिर्फ सुन के सीख लेता है और जो हम लोग सुनते हैं वो हम सीखते हैं। छोटे बच्चा एक ब्लैंक पेपर है, अगर उसके ऊपर जो आप उसको सुनाएंगी, जो उसको लिखना सिखाएंगी वो आपसे वही कुछ सीखेगा। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि आप सिर्फ अपनी क्लास को प्रेजेंट नहीं करती, आप अपनी ब्रांच को प्रेजेंट नहीं करती, आप कंजुल ईमान बीकन स्कूल को प्रेजेंट करती हैं। इसलिए अपना एक गोल, अपना एक टारगेट बनाएं कि मेरे बच्चे ने अगर क्लास में अगर 80 डेज का प्लानर है, अगर 60 वर्ड्स या 60 सेंटेंसेस सीख ली हैं तो मैं एक कामयाब टीचर हूँ। जिस इंसान के पास कोई गोल नहीं होता वो किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकता। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर आपके पास एक गोल होगा, एक टारगेट होगा तो स्पोकन इंग्लिश क्या आप बच्चे को आइल्स भी यहीं से करवा के भेज सकती हैं। तो इसलिए कंजुल ईमान बीकन स्कूल में रहते हुए, कंजुल ईमान बीकन स्कूल की इज्जत को मद्देनजर रखते हुए, मुफ्ती शाहिद महमूद साहब की एफर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी स्पोकन इंग्लिश पे क्लासेस में इम्प्लीमेंट भी करवाएं, फोकस भी करवाएं और अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि जब वो इस सिस्टम से निकल के किसी कॉलेज में या किसी दूसरे स्कूल में जाएं तो वो ये बता सकें कि मैं कंजुल ईमान बीकन स्कूल का हिस्सा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, कहने को बहुत कुछ है लेकिन अगर आप इतनी सी बात पर भी अमल कर लेंगे तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।